سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے آپ سب کے سامنے اس حسین پروگرام میں، اس خوبصورت پروگرام میں شرکت کا موقع ملا، آپ سے کچھ سننے کا اور سیکھنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد ندوہ کے جو ذمہ داران ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام مرتب کیا ہے، اور الحمدللہ آپ تمام لوگوں کے نشاط اور سرگرمیاں اور آپ کے ادب کو دیکھ کر آپ سبھی شکریہ کے مستحق ہیں۔ میں کوئی زیادہ باتیں نہ کر کے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ کہ یہ جو عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے، آج ہم نے 2 سیشن میں ایک اردو کا پروگرام تھا اور ایک عربی کا پروگرام تھا۔ اردو کا عنوان تھا توحید اسماء و صفات میں گمراہی کے اسباب و محرکات، جبکہ عربی کا عنوان رہا السلفیۃ مفہومها و ممیزاتها۔ دونوں عنوان کو آپ جوڑ کر دیکھیے اور دونوں میں اگر کوئی مناسبت تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یقیناً کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی، اور اسی مناسبت کو ہمیں اپنے ذہنوں میں لانا ہے۔ ہم نے جو اہل حدیثوں کی اور سلفیت کی جو ایک پہچان بن گئی تھی کہ بس جو رفیع دین نہیں کرتے ہیں، جو رفیع دین کرتے ہیں، جو آمین بالجہر کرتے ہیں، ان لوگوں کو اہل حدیث یا سلفی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ سب چیزیں ایک فقہی اختلافات ہیں، جبکہ ہماری تمام تر توجہ عقائد پہ منحصر ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی پہچان اس طور پہ بنانی ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں صحیح عقیدے کو سامنے لے کر جائیں اور اسی سے اپنی پہچان بنائیں، اور یہ ہم کہیں کہ سلفی ہونے کا مطلب، اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقہی احکام و مسائل میں اختلافات کو ہوا دے، بلکہ اہل حدیث اور سلفیت کا منہج یہ ہے کہ کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہر محقق، ہر عالم آزاد ہے اور اپنی فہم کے مطابق جو اقرب ترین رائے ہے اس کو اختیار کر سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دوسرا تیسرے سے مخالف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بس مطلب اور منشا یہ ہونا چاہیے کہ کتاب و سنت سے قریب تک پہنچ جائے، کتاب اللہ کا جو منشا ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہو، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن عقائد کا باب نہایت ہی نازک ہے اور نہایت ہی حساس ہے۔ اس باب میں کسی قسم کی کوتاہی اور اختلاف کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہی اصل میں صحابہ کرام کا منہج تھا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سلف اصل میں کہتے کس کو، جیسے کہ آپ کے سامنے یہ مفہوم آیا کہ سلف دراصل صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے۔ سلف جس کی طرف نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، وہ سلف کون ہے؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ گویا کہ صحابہ کرام کی فہم کو، ان کے طریقے کو اپنانے یہ سلفیت ہے۔ صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانے کا نام کیا ہے؟ سلفیت ہے۔ سلفیت کسی جماعت کا نام نہیں ہے، کسی مسلک کا نام نہیں ہے، جیسے کہ حنفی، دیوبندی، شافعی، حنبلی، اس طرح کے جو مسالک ہیں، اس طرح کا کوئی مسلک نہیں ہے، بلکہ سلفیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کا ایک طریقہ، ایک ایسا طریقہ جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اس طریقے کو اپنانے والے سلفی ہیں، چاہے وہ کسی بھی فقہی مذاہب سے تعلق رکھیں، چاہے وہ حنبلی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، یا دنیا میں جتنے بھی مذاہب پھیلے ہوئے تھے پہلے بھی، بلکہ ان 4 مذاہب کے علاوہ بھی بہت سارے مذاہب تھے،
جن کو لوگ اکثر جانتے نہیں ہیں، ان مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھی ہوں، تمام کے تمام سلفی ہو سکتے ہیں اس وقت جب ان کا طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہوگا۔ کتاب و سنت کو سمجھنے کا جو طریقہ صحابہ کرام کے پاس تھا، اسی طریقے پہ اگر لوگ سمجھیں گے تو یقیناً وہ سلفی ہے۔ اس لیے سلفیت کا دائرہ بہت وسیع ہے، کسی کو ہم سلفیت سے باہر نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو جوڑے، نہ یہ کہ لوگوں پہ ہم فتوے سادھے کہ یہ سلفیت سے باہر ہو گیا۔ آج جو ایک مزاج بن گیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلفیت ایک تنظیم، ایک جماعت، ایک مسلک کی طرح بن گیا، حالانکہ سلفیت کوئی مسلک کا نام نہیں، یہ سوچنے کے ایک طریقے کا نام۔ اگر کوئی آدمی سوچنے کے اس طریقے کو اختیار کرے گا تو وہ سلفی اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے اور اس کے لیے وہ سرٹیفکیٹ ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر جب ہم مسلمان ہیں تمام کے تمام تو الگ سے سلفیت کیوں کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ دور آپ جانتے ہیں کہ شروع اسلام میں اس طرح کے فرقے نہیں تھے، لیکن جیسے ہی اسلام کا زمانہ عہد رسول سے دور ہوتا گیا تو لوگوں میں اختلافات پیدا ہوتے گئے۔ تو ایسی جماعت جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور تمام کے تمام کلہم فی النار الا امتا واحدہ، قالوا من ہی یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اس سے پہلے کی امتیں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور تمام کے تمام جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون سی جماعت ہوگی جو جہنم سے بچ جائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار دیا، ایک کسوٹی دیا اور کہا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں ہوں اور جس پر صحابہ کرام میرے ساتھی ہوں گے، اس طریقے پر چلنے والے لوگ جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے کو اپنانے والے لوگ سلفی ہوتے ہیں۔ اسی کو اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے، اسی کو اہل سنت بھی کہا جاتا ہے، متعدد نام سے ان کو مختلف زمانوں میں پکارا گیا۔ تو اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلام خالص کا پیمبر بنائے، ہمیں اسلام خالص کا علم بردار بنائے، ہمیں اسلام کا سچا اور پکا داعی بنائے، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کرے اور ہمارے نیک اعمال کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔